بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والا خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مخلوقات کی ابتدا کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی اور فلاں چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ جب اس کا وسوسہ بڑھتا ہے تو خیال یہاں تک آ پہنچتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ خود خدا کو کس نے پیدا کیا۔ جب بھی کسی شخص کو ایسا خیال آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے دل میں طرح طرح کے خیال پیدا کرتا ہے، اور اکثر وہ انسانوں کے دل میں ایسے خیال، ایسے سوالات پیدا کرتا ہے، انسان ایسے سوال کرنے لگتے ہیں کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، آسمان و زمین کو کس نے بنایا، دریا سمندر پہاڑ کس نے بنائے۔ اس انسان کے وسوسوں کا عالم یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ آخر میں یہ سوال کرنے لگتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یعنی شیطان کی گمراہی کی انتہا یہ ہے کہ انسان غفلت میں ڈوب کر ایسے سوال کرنے لگتا ہے، شیطانی وسوسوں میں کھو کر آخر میں وہ یہ پوچھنے لگتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، جبکہ اللہ پاک کی تعریف ہی یہ ہے۔ اس سوال کا حقیقی جواب ہی یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی اللہ پاک کے حقیقی وجود کی تعریف ہی یہ ہے کہ اللہ ایک نور ہے جو کہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو لہٰذا اس کا سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ ایک چیز ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہنے والی ہے، تو لہٰذا اس قسم کے سوالات شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور ایسے سوالات انسان کے دل میں ڈال کے اس کو کفر پر مجبور کرتا ہے، اللہ کے راستے سے دور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص ایسے سوالات کرتا ہے اور وہ ایسے سوالات کرتے کرتے اپنی غفلت میں، شیطانی وسوسوں کے عالم میں، برے خیالات اور عجیب سوالات کے عالم میں اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ آخر میں اس ضد پر اٹک جاتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، مجھے جواب دے، کوئی شخص مجھے جواب دے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور وہ اپنی ضد سے نہیں ہٹتا۔ یہ انسان کی ایمان کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ شیطان کا کام ہی ایسے سوالات کرنا ہے کہ جس سے انسان کو اسلام سے، قرآن سے، یعنی اللہ کی راہ سے دور کیا جائے۔ شیطان کو جب ابلیس سے شیطان بنایا گیا اس کی نافرمانی کرنے پر، تو اس نے اسی بات کی ضد پکڑی کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ ہی سے دور کرنے کا راستہ چنے گا، یعنی ایسے سوالات، ایسے غلط خیالات اور وسوسے اللہ کے بندوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ اللہ کے بندے اس بات سے مجبور ہو کر وہی کام کریں گے کہ جس سے اللہ کے قریب ہونے سے دوری ہو، یعنی اللہ کے پاس ہونے سے وہ انسان دور ہو جائے، اسلام سے دور ہو جائے، کسی بھی ایسے راستے سے دور ہو جائے جس میں انسان اپنے رب کو پاتا ہے۔ تو انسان کا سب سے پہلا کام ہی یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بہکانا، اس کے ایمان کو چھیڑنا، اس کے ایمان کے ساتھ کھیلنا۔ تو جس شخص کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے فوراً سے کہ شیطان مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس طرح کے سوالات میرے ذہن میں ڈال رہا ہے۔ یعنی شیطان ہمیشہ مسلمان کو اس طرح کے بہکاوے اور گمراہی میں لے کر آتا ہے کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ کے کافر ہو جائے، اللہ کا انکار کرنے لگے، اللہ کے آگے کفر کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی گمراہی اور کفر اور غفلت سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمان کو پختگی بخشے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔